اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، قربانی کے موضوع پہ پچھلے سیشن میں بات ہوئی۔ دراصل آج ہم باطنی طور پہ قربانی کے کچھ معاملات پہ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قلب صنوبر اور قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید، ان کی اشکال کیا ہیں، پھر نفس کی شکلیں کیا ہیں۔ نفس امارہ کتے کی شکل کا ہے، اس کی عادت بھی کتے والی، اس کا مزاج بھی کتے والا، اس کا انداز بھی کتے والا۔ وہ ہر ایک پہ بھونکتا ہے، وہ ہر ایک کو کاٹتا ہے، وہ ہر ایک کی طرف لپکتا ہے، ہر ایک چیز کو سونگھتا ہے، ہر ایک چیز کی طرف اس کی بھوک رہتی ہے۔ یہ نفس کی شہوت کی بھوک کی علامت کا زندہ ثبوت کتا ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اسے دیکھا، اسے دیکھو، اس کو سمجھا، اس کو سمجھو اور اس کے مزاج کو سمجھو اور دیکھو تمہارا مزاج ویسا ہے۔ اگر ویسا ہے تو تمہارا مزاج کتے والا ہے اور تمہیں کتے والی زندگی قبول ہے یا خلافت والی زندگی قبول ہے، فیصلہ آپ کریں۔ اس کتے کو قید کرنا، اس کو بھوکا رکھنا، اس کو بند رکھنا، اس کی نظریں زمانے پہ نہ پڑیں، اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھنا، اس کے گلے میں زنجیر باندھ کے رکھنا اور اسے کسی کھونٹے سے یا کسی قلعے میں باندھ کے کسی کمرے میں بند رکھنا، یہی وہ طریقہ ہے کہ یہ کتا کسی کو نقصان نہ دے۔ اپنے نفس کے کتے کو بھی اسی طرح آپ نے بند رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نفس ہے، نفس لوامہ۔ اب لوامہ کی جو شکل ہے وہ ہے سانڈ کی، وہ ہے بیل کی شکل، اور اس کی بھوک بھی جو ہے وہ طاقت ہے۔ اس نفس لوامہ کی جو بھوک ہے وہ طاقت کا نشہ ہے، طاقت ہے، وہ شہرت ہے، وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بنوانا، لوگوں میں اپنے آپ کو ممتاز دکھانا، لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور دکھانا، لوگوں میں اپنے آپ کو پاورفل منوانا اور پاورفل دکھانا۔ یہ جو ہمارے اندر کی جو ہمارا مزاج ہے یا ہمارے اندر کی یہ جو طلب ہے، یہ نفس لوامہ کی ہے۔ یہ نفس لوامہ کا وہ سانڈ، وہ بیل ہے جو اپنی طاقت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ پھر آتا ہے نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ کی جو شکل ہے وہ بکرے کی سی ہے، اور اس کی جو بھوک ہے، نفس امارہ کی بھوک جیسے شہوت ہے، نفس لوامہ کی جیسے بھوک جو ہے وہ طاقت ہے، اسی طرح اس کی جو بھوک ہے وہ کھانا پینا ہے۔ وہ حق بھی کھا جاتا ہے، اکثر وہ کھانے پینے روٹی کا بڑا شوقین ہوتا ہے۔ میوہ کھایا، روٹی کھائی، گوشت کھایا، کھایا پیا، پیٹ میں ٹھونستا رہا اپنے پیٹ میں۔ اس کو صرف اور صرف زبان کے چسکے کی، زبان کی لذت کی، پیٹ کا دوزخ بھرنے کی، کھانے پینے کی حرص ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ملا حلوہ کھاتے ہیں، فلاں یہ کھاتا ہے، فلاں وہ کھاتا ہے۔ جو کھانے پینے کا شوق ہے جو ہمارے اندر پلتا ہے، وہ نفس ملہمہ کی بھوک ہے، یہ اس کی طلب ہے جو ہمیں کھانے پینے پہ مجبور رکھتا ہے۔ اچھا کھانا آئے گا خود کھاؤں گا، اگر کوئی دال شال آ گئی تو لوگوں میں بانٹ دوں گا یا کسی اور کو دے دوں گا۔ چوپڑی روٹیاں آ گئی تو خود کھا لوں گا، اور اگر کوئی ذرا ایسی بوسیدہ یا باسی روٹی آ گئی تو اب یہ بھلے دوسرا کھا لے۔
اس طرح سے اپنی بھوک کی طلب صرف اور صرف بکری کو ہوتی ہے، ادھر چھلانگے مارنا ادھر چھلانگے مارنا، یہ گھاس کھانا وہ بوٹا کھانا، یہ پھل کھانا وہ سبزی کھانا، یہ پتا کھانا وہ وہاں سے پھول کھا لینا، یہ ہر چیز کھانے کی صرف طلب رہتی ہے، یہ بکرے کی بھوک ہے کھانا۔ تو یہ اب آپ کو ذرا تھوڑا سا پکچر کلیئر ہو رہی ہوگی کہ یہ سانڈ اور یہ بکرا جو قربانی کے دنوں میں ہم بیل کی قربانی کرتے ہیں یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں، یہ ظاہری قربانی تو اس بیل یا اس بکرے کی ہے، لیکن باطنی قربانی ہمیں وہ نفس کے بیل اور نفس کے بکرے کی کرنی ہے۔ نفس الہامہ اور نفس ملہمہ، ان دونوں کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت سے باز آ جائیں، ہم اپنی طاقت سے مابرہ ہو جائیں، ہم اپنی طاقت کی نفی کر دیں، ہم اپنی شہرت کی نفی کر دیں، ہم اپنی شان شوکت کی نفی کر دیں، ہم کھانے پینے کی لذتوں کی نفی کر دیں۔ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو خاموش رہا، اچھا ملا تو پہلے دوسرے کو کھلایا، اور کوئی ہلکا پھلکا ذرا سا ملا تو صرف زندہ رہنے کے لیے کچھ لقمے لے لیے۔ یہ کھانے پینے کی بھوک مر جائے، یہ شہرت کی طاقت کی نشے کی بھوک مر جائے، ان دو چیزوں کی قربانی ہمارے لیے باطن میں واجب ہے۔ اگر باطنی طور پہ یہ قربانی ہم کر دیتے ہیں، اصل قربان تو ہمیں وہ سانڈ کرنا ہے نا جس نے ہمیں معاشرے میں بفرا کے رکھا ہے، ہمیں قربان تو وہ بکرا کرنا ہے نا جس نے معاشرے میں ہر جگہ منہ مارتا ہے اور ہر چیز کو کھاتا پھرتا ہے، ہمیں وہ سانڈ وہ بکرا قربان کرنا ہے، یہ ہماری باطنی قربانی ہے۔